دسترخوان سے اٹھا لیتی، کسی کام سے الگ کر لیتی اور کہتی پہلے محمد کو کھانا کھانے دو، جب محمد کا پیٹ بھر جائے پھر عقیل اور جعفر کھانا کھائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے مجھے یاد ہے جو ماں اپنے بچوں کا کھانا کاٹ کے میرے پیٹ میں ڈالتی تھی، کیا اس ماں کا مجھ پر حق نہیں بنتا؟ یہ جو آپ کہتے ہو نا ماں کا سایہ، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، ماں کا سایہ ہے۔ ماں کا سایہ خدا کا سایہ ہے، ماں کا سایہ اللہ کا سایہ ہے۔ اس سائے کو محسوس کرو، اس سائے کی قدر جانو۔ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ سادہ ہی کیوں نہ ہو، یہی سادہ لوح ماں، یہی سادہ ماں جو آپ جیسی پڑھی لکھی نہیں ہے، جو آپ جیسی دانا نہیں ہے، جو آپ جیسی زبان نہیں بولتی، سادہ سادہ سی باتیں کرتی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو اسی سادہ سی ہستی کے اندر خدا کی ربوبیت متجلی ہے۔ یہ آیت خدا ہے تمہارے سامنے، یہ سایہ خدا ہے تمہارے سر پر۔ سایہ خدا کو لمس کرو۔ مجھے وہ جملہ بہت یاد آتا ہے، میرا جی چاہتا تھا میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی سوانح حیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا، میرا جی چاہتا تھا میں حج کے متعلق بھی آپ سے کچھ کرتا، لیکن ماں کا عنوان مجھے آگے گزرنے نہیں دیتا۔ ایک بزرگ نے، میری والدہ معظمہ جب رحلت ہوئی ان کی، ایک بزرگ سے کہا کہ آپ ان کی مجلس ترحیم پڑھیں۔ وہ آئے، ہر سال میں قم سے تبلیغ کے لیے آیا کرتا تھا، میرا نام لے کر کہنے لگے سید جواد اس سال جو جا رہے ہو ذرا ہوشیار رہنا، خیال رکھنا۔ میں نے کہا کیوں، اس سال میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگے ہر سال جب تم جایا کرتے تھے تمہاری پشت پر ماں کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اس سال ذرا آپ کی پشت پر آپ کی ماں کی دعائیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب سے وہ دعاؤں کا منبع اٹھ گیا۔ خداوند نے چند دعاؤں کا وعدہ دیا ہے کہ میں انہیں ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ، والدین کا آنکھ، جس سے والدین ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کو راضی نہیں رکھ سکتا جس سے والدین راضی نہ ہوں۔ والدین کو کہا گیا ہے کہ بچے جتنا بھی ستائیں کبھی بچوں کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ ماں باپ سے تاکید کی گئی ہے کبھی بچے کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ماں کی دعا سنتا ہے۔ اگر کسی ماں کی منہ سے جذبات میں بھی نکل گئی بچے کے لیے بد دعا، ماں کی دعائیں خدا سن لیتا ہے۔ یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے خدا نے بہشت رکھی ہے، خدا کے لطف کا سایہ، خدا کے لطف کی جلوہ گاہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ وہ ہے پنجابی میں نعت، خوبصورت جملے ہیں، جس طرح ہمارے عزیز بزرگ نے یہاں کلام پڑھا، بہت ہی عالی کلام ماں کی شان میں پڑھا۔ وہ جملے بھی نعت کے اسی طرح پنجابی کے کہ جن گھروں میں ماں نہیں ہوتی ان گھروں میں چھاں نہیں ہوتی۔ جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی
انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوتی. جن گھروں میں ماں نہیں ہوتی وہاں سایہ نہیں ہوتا. کون سا سایہ؟ نہ دیوار اور درخت کا سایہ، خدا کے لطف کا سایہ، اللہ کی محبت کا سایہ اٹھ جاتا ہے. جب باپ کا سایہ اٹھ جائے، ماں باپ بن کے باپ کا خلا پورا کر دیتی ہے، لیکن جب ماں کا سایہ اٹھ جائے، کوئی ہستی دنیا کی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. کوئی ہستی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. ایک شخص نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ میں کیا کام کروں کہ ماں باپ کی زحمتوں کا صلہ ادا کر سکوں. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کر سکتا. تو صرف ایک صورت ہے، اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو ہے، وہ یہ کہ تیرے ماں باپ غلام ہوں، بکے ہوئے ہوں، فروخت کیے ہوئے ہوں. قدیم زمانے میں غلامی کا دور تھا، اور تو جا کر اپنے ماں باپ کو خرید کر اسے آزاد کر دے، ان کو آزادی دلا، تو نے ماں باپ کی زحمتوں کا ایک صلہ ادا کر دیا ہے. لیکن یہ صورت تو کسی کے ہاں ہوتی نہیں ہے. عزیزان، مائیں مر کے بھی خدا سے جو دعا مانگتی ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنی مغفرت بعد میں مانگتی ہیں. بیمار